وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں سے ایک شہزادہ تھا موسیٰ بن محمد بن سلیمان، ہاشمی النسب، بڑا عیاش تھا، آخرت سے بے فکر، اور ہر وقت کھانا پینا، کنیزیں، شراب، گانا، رقص و سرود کی محفلوں میں مست اور بے خود رہتا تھا۔ لاکھوں ہزاروں دیناروں کی اس کی سالانہ آمدنی تھی، شہزادہ تھا، بیٹھے بیٹھائے آمدنی آتی تھی۔ ایک روز رات اسی قسم کی محفل میں بدحال بدمست ہو کے بیٹھا تھا، اچانک آدھی رات کے بعد کھڑکی سے باہر سے کوئی دردناک آواز آئی۔ اس دردناک آواز نے اس کے دل پہ ضرب لگائی، ایک عجیب سا سوز و ساز تھا۔ اس نے اللہ وہ لام چھوڑا اور اس کو غور سے سننے لگ گیا۔ سن کے پھر پوچھتا ہے اپنے خدام سے، جو خدام تھے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں، باہر سے آواز ہے۔ جب وہ گئے تو قریب ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی، اس میں ایک عاشق، ایک عارف جوان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، واہ، اور بصورت تلاوت اللہ کی مناجات میں مست، اور عشق میں، بے خودی میں اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کو پکڑ کے لے آئے اور انہوں نے آ کے کہا اس ہاشمی جوان کو کہ یہ اس کی آواز تھی، یہ اس مسجد میں تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور اس کو کہا کیا تم جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ؟ اب لہو و لعب ہے، رقص و سرود ہے، شراب ہے، اور عجیب قسم کی بیہودہ گناہوں بھری محفل ہے۔ اس نے سب کو ایک طرف کر دیا۔ اس جوان کو کہا کیا پڑھ رہے تھے، سناؤ۔ اس نے پڑھا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کو اس نے پڑھا کہ بے شک اللہ کے مقبول بندے بڑے آرام اور راحت میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، آسائشوں میں ہوں گے، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جنتوں کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر راحت ہوگی، تازگی ہوگی، شگفتگی ہوگی۔ یہ وہ بیان کرتا جا رہا ہے، عرب، ترجمہ تو آپ کو سنا رہا ہوں، وہ تو عرب تھے، وہ سنتا جا رہا ہے، وہ چہروں پہ تازگی ہوگی، اور پھر ان کو خالص شراب عشق الہی کی، قربت الہی کی، رضا الہی کی سر بمور پلائی جا رہی ہوگی، جام پہ جام پیتے ہوں گے، اور اس شراب عشق الہی کو پینے کی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اس کے لیے بڑھنا چاہیے۔ اس میں تسنیم ملی ہوں گی، اور تم جانتے ہو تسنیم کیا ہے؟ تسنیم ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے صرف وہ لوگ پی سکیں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، جنہیں اللہ کی مجلس میں قریب بٹھایا جا رہا ہوگا۔ وہ سنا، اور پھر وہ کہتا ہے وہاں تخت ہوں گے، بچھونے ہوں گے، اونچے اونچے ہوں گے، استبرق کے ہوں گے، سبز قالین ہوں گے، قیمتی بچھونے ہوں گے، خوبصورت آرام دہ تکیے ہوں گے، پھر نہریں بہ رہی ہوں گی، ہر قسم کا میوہ ہوگا، میوے پھل ختم نہ ہوں گے، جنتیوں کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا، پسندیدہ عیش و آرام ہوں گے، بیہودہ کلام نہ ہوں گے، آب خورے ہوں گے، اور تکیے قطار اندر قطار ہوں گے، مخملی نہالچے ہوں گے، ہر طرف بکھرے پڑے ہوں گے، جنت کے سایہ دار درخت ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور دیدہ زیب مناظر ہوں گے۔ یہ سب اللہ والوں کے لیے ہوں گے۔ جب اس نے یہ مضمون بیان کیا، وہ جو ہاشمی جوان تھا
جس کا میں نے ذکر کیا، موسیٰ بن محمد بن سلیمان، اس کی چیخ نکلی، اٹھ کھڑا ہوا، چلا کے رونے لگ گیا اور اس عاشق کو سینے سے لپٹا کے چیخیں مار کے رونے لگ گیا، اور اس نے کہا سب رقاصاؤں کو اور سب باندیوں کو اور شرابیوں کو اپنے کٹورے اٹھاؤ اور سب لغویات لے کے نکل جاؤ، مجھے کچھ لمحے اس عاشق جوان کے ساتھ گزارنے دو۔ نکال کر اس سے لپٹ کر روتا رہا، زاروں قطار روتا رہا، اس کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا میں کس شراب میں مست تھا، وہاں تو کوئی اور شراب ہوگی، میں کن منظروں میں برباد ہو رہا تھا، وہاں تو کچھ اور منظر بھی آگے پڑے ہیں، میں کن قربتوں کو چاہتا تھا، وہاں تو بڑی بڑی قربتیں آگے پڑی ہیں، میں کن راحتوں میں گم تھا، وہاں تو اس سے بڑی راحتیں پڑی ہیں۔ یہ سارا لے کر گھر سے نکل گیا، باہر صحن میں رات کے وقت ایک بوریا بچھایا، اس جوان عاشق کو لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے اپنی جوانی برباد کر دی، میں نے جوانی برباد کر دی، میں نے زندگی کے وقت برباد کر دیے، میں غلط چاہتوں میں ڈوبا رہا، غلط لذتوں میں ڈوبا رہا، غلط مناظر میں ڈوبا رہا، مجھے تو خبر بھی نہ تھی کہ کوئی اس سے بڑے مناظر، بڑی لذتیں، بڑی حلاوتیں اور بڑی خوبصورتیاں آگے پڑی ہیں۔ یہ کر کے توبہ کی، اور توبہ کر کے اس کو کہتا ہے جوان مجھے اور بھی کوئی سنا، ان سب چیزوں سے ہٹ کر اور بھی کچھ آگے ہوگا، اور بھی سنا۔ اس جوان نے پھر وہی آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کہا ہاشمی جوان یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو پھر آگے یہ منظر بھی آئے گا کہ کرسی اترے گی، عرش الہی لگے گا، جنت میں بٹھائے جائیں گے، پردے اٹھیں گے، ایک دوسرا تیسرا، پھر جلوہ حسن الہی آشکار ہوگا اور عاشق اس کو تکیں گے اور تکتے ہی رہ جائیں گے۔ اس دیدار کی لذت کیا ہوگی؟ وہ چیخ مار کے تڑپ کے روتا رہا، پھر اس نے اپنا بوریا بستر سارا چھوڑا، ایک ٹاٹ سا پہن کر بھاگا اور صحراؤں میں عاشقوں، دیوانوں، مجنونوں کی طرح دوڑتا دوڑتا مکہ جا پہنچا، میں اس محبوب کا گھر جا دیکھوں۔ اس نے بقیہ ساری زندگی مکہ معظمہ میں گزاری، رات کو حجر اسود کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا، روتا، گڑ گڑاتا اور کہتا میرے مولا میں نے زندگی کی ہزاروں راتیں برباد کر دی، سینکڑوں خلوتیں گزار دی، اتنے برس زندگی کے تباہ کر دیے، نیکیاں جاتی رہی، حسرت و ندامت باقی رہ گئی، اور یہ کہہ کے ہر رات تڑپ کے گر جاتا کہ جب آپ سے ملوں گا تو میرا حال کیا ہوگا، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو میری کیفیت کیا ہوگی، جب آپ کا چہرہ حسن، جلوہ حسن سامنے ہوگا تو میں کس منہ سے آپ کے سامنے آؤں گا۔ وہ یہ چیختا رہا، اسی طرح راتیں گزارتا گزارتا شہر مکہ میں وفات پا گئے۔ ایک روز ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی، کچھ گھر گر گیا تھا، مجھے مزدوری کے لیے بندے چاہیے تھے۔ میں نے مزدور پوچھے، کسی نے کہا کہ فلاں چوک پر ایک نوجوان آ کے بیٹھتا ہے، ہفتے کے دن صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے۔ میں گیا، ایک خوبصورت نوجوان، لگتا نہیں تھا مزدور یا مزدور کا بیٹا، خوبصورت نوجوان، شہزادوں جیسی شکل، مگر عشق الہی، خوف الہی اور فقر کے حال نے اس کو بدحال کر دیا۔ وہ بیٹھا تھا، میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے ہاں کروں گا۔ مٹی گارے کی مزدوری ہے، اس نے کہا کروں گا۔ کیا لیں گے؟ اس نے کہا صرف ایک درہم لوں گا۔ میں اس کو گھر لے آیا، اس نے میری تعمیر کی، میں پاس بیٹھ کے دیکھتا رہا، اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کر دیا ایک دن میں۔ میں نے کہا کل بھی آؤ گے؟ اس نے کہا نہیں، میں ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہوں، 1 درہم لیتا ہوں، اس سے میرے 7 دن 6 دن گزر جاتے ہیں بس۔ اگلے ہفتے کو پھر آؤں، میں نے چاہا کہ میں اسی سے کام کرواؤں۔ اگلا ہفتہ انتظار کیا، پھر لے آیا، پھر وہ آیا۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، تنہا اس ایک نے 10 بندوں کے برابر کام کر لیا تھا، کتنا تیزی سے کرتا ہے۔ تو چھپ کے جو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ گارا وغیرہ اٹھاتا تھا، گارا اور سیلیں کچی اٹھاتا تھا، دیوار کے قریب لے جاتا تھا، خود بخود اینٹیں لگتی جاتی تھی، خود بخود گارا چپکتا تھا، خود بخود دیوار بنتی جاتی تھی۔ اس وجہ سے تنہا ایک جوان نے
10 آدمیوں کے برابر شام تک کام کرو. اینٹیں بھی خود لگتی, گارے بھی خود چپکتے, دیوار بھی خود بنتی. میں خوش ہوا اس کے کام سے. میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے, آپ 3 درہم لے لیں, 10 بندوں کے برابر کام. اس نے کہا نہیں, میری مزدوری 1 ہی درہم, 1 ہی چلا گیا. پھر میں نے انتظار کیا. جب اگلا ہفتہ آیا اس کو لینے گیا تو وہ وہاں نہیں تھا. میں نے کسی سے پوچھا, وہ جوان یہاں بیٹھا ہوتا تھا ہفتے کے دن. نہیں, انہوں نے کہا آج نہیں آیا. میں نے پوچھا کہاں سے اس کو تلاش کروں؟ کہا اس طرف صحراؤں میں رہتا ہے, عاشق ہے, دیوانہ ہے, صحراؤں میں رہتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ اللہ پکارتا ہے. ادھر دیکھو. جب گیا دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا اور قریب مرگ تھا. میں گیا, اس کو ہلایا, پانی پلایا تو اس نے آنکھ کھولی, مجھے پہچان لیا اور اس نے پہچان کے کہا یہ ایک قرآن مجید ہے. میں جب گھر سے نکلا تھا, اب تک ابو عامر بصری کو نہیں پتا یہ نوجوان کون ہے. اب کہا میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے قرآن مجید میں نے اٹھایا تھا اپنے لیے, اور میری ماں نے مجھے ایک اچھی انگوٹھی دی تھی. یہ 2 چیزیں میری پاس ہیں, یہ لے لو, میرا جانے کا وقت ہے, میں جا رہا ہوں. یہ امانتیں جا کے میری ماں تک پہنچا دیں. ابو عامر بصری کہتے ہیں میں نے پوچھا میں تمہاری ماں کو کیسے پہچانوں, کیسے پہنچاؤں؟ اس نے کہا کہ تم جاؤ گے خلیفہ ہارون الرشید کا دربار میں, جب جاتے ہیں تو جلوس گزرتا ہے, تم خلیفہ ہارون الرشید کو دے دینا, وہ پہچان کے میری ماں تک پہنچا دیں. ابو عامر بصری کہتے ہیں میں جا کے راستے میں کھڑا ہو گیا, بہت بڑا پروٹوکول کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید کا جلوس گزر رہا تھا دربار میں جانے کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی, دھکم پیر سے گزر کے ہارون الرشید تک چیختا روتا کہیں نہ کسی طریقے سے پہنچ گیا. پہنچ کے میں نے کہا کہ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا. اتنے میں اس کی آنکھ بند ہو گئی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس کو انگوٹھی اور قرآن مجید کا نسخہ دے کے وفات ہو گئی. یہ لے کے آ کے پہنچا, خلیفہ ہارون رشید کو پکڑایا کہ ایک جوان تھا, یہ اس کا حال تھا, اس نے یہ دیا ہے قرآن مجید اور یہ انگوٹھی. خلیفہ دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, آنسو رواں ہو گئے, بے پناہ. مگر اس نے ضبط کیا, اس کو کہا شام کو میرے محل آنا. چلا گیا, شام کو اس کے محل آیا, اس کی والدہ بھی آ گئی. اس نے پوچھا تمہیں یہ قرآن مجید کا نسخہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ اس نے سٹوری سنا دی جو میں نے آپ کو بیان کر دی. کس طرح ایک جوان تھا, میں اس سے مزدوری کراتا تھا اپنے گھر کی, تو ایک سیٹرڈے کو نہیں ملا, میں گیا, وہ قریب مرگ تھا, اس نے مجھے 2 چیزیں امانتاً دے دی, خود وفات پا گیا. اس نے پوچھا تم اس کی مزدوری اس سے کرواتے رہے؟ ہارون الرشید اس کو پکڑ لیا. تم اس سے گارے اینٹ کا کام کرواتے تھے, وہ اپنا سینہ پیٹتا تھا, اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے ملتا تھا کہ تیرے ہاتھ اس کو چھوئے ہیں, تو نے اس سے کام کرایا ہے, تو اس سے ملتا رہا ہے. زاروں قطار روتا تھا, زاروں قطار روتا تھا اور نڈال ہو گیا اور بے حال ہو گیا. تب اس نے کہا ہاں وہ میرا بیٹا تھا, میں تخت پہ بیٹھا, وہ عشق الہی کے صحرا میں چلا گیا. میری زندگی کے طور طریقے اسے پسند نہیں آئے, اس نے کسی اور راستے کو پسند کر لیا. اس دن کے بعد وہ ہم سے ملا نہیں, ہم سے ملا نہیں. ایک روز آیا تھا محل میں, ہمارے وزراء عمراء نے برا بھلا کہا کہ یہ کوئی حال ہے خلیفہ کے بیٹے کا, میری بدنامی ہے. تو میں بھی ناراض ہوا. اس نے ہماری ناراضگی دیکھی تو درخت کی طرف نگاہ اٹھائی, درخت پر پرندہ بیٹھا تھا, اس کو دیکھا, پرندہ اڑ کے اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا ہمیں وہ تخت مجھے نہیں چاہیے, مجھے کوئی اور تخت مل گیا ہے جس میں درندے پرندے بھی نوکری کرتے ہیں. تو یہ کہہ کے چلا گیا, اللہ سے مل گیا. وہ اللہ کے عشق میں اس نے زندگی گزاری, اسی میں وہ رخصت ہو گیا. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام اکثر و بیشتر جب گھر سے باہر نکلتے یا بیٹھے بھی ہوتے تو کئی بار نکلتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے اور کہتے واہ خدیجہ الکبریٰ, ان کی تعریفیں کرتے, فضائل بیان کرتے. کرتے 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 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں حدیث پاک, ایک دن مجھے رشک آ گیا, عورت ہے نا,
بیوی ہیں. تو لفظ غیرت کا استعمال کیا آپ نے حدیث پاک میں. غیرت آ گئی, رشک آ گیا کہ بیوی میں ہوں, سب سے پیاری محبوب بیوی میں ہوں, اور ان کو فوت ہوئے, زمانہ گزر گیا, انہی کو یاد کرتے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ, آج تک بھی آپ کو وہ سرخ گالوں والی خوبصورت بوڑھی جس کو فوت ہوئے زمانہ گزر گیا, آج تک بھی وہی یاد ہے, حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھا بدل دے دیا ہے. یہ جملے بولے صحیح بخاری میں, مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں اختلاف الفاظ. یہ حدیث بڑے مضمونوں کے ساتھ آئی, آج تک اس کو نہیں بھولے, حالانکہ اللہ نے اس کا اچھا بدل دے دیا ہے. آقا علیہ السلام نے آرام سے بات سن لی, اور سن کر فرمایا عائشہ پہلی بات تو یاد رکھ, اللہ نے اس کا نعمت بدل, اس سے اچھا کوئی نہیں دیا مجھے آج تک بھی اچھی سب سے وہی ہے خدیجہ. حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس وقت تو وہ حیات نہیں تھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ حیا موجود سامنے نہیں ہے, اور موجود ازواج میں سب سے زیادہ محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی. انہی کی گود مبارک میں وصال فرمایا, انہی کے حجرہ مبارک میں قبر انور بنی. دل جوئی کے لیے فرما سکتے تھے کہ نہیں تو سب سے محبوب ہے, مگر نہیں, سچ بولا. فرمایا اس سے زیادہ اچھا بدل نہیں دیا اللہ نے, تمہاری خوبی اپنی جگہ. اور خدیجہ کو اس لیے کرتا ہوں, اب سن لیں. فرمایا اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا, اس نے اس وقت میری سچائی پر ایمان لائی جب پورا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا. اس نے اس وقت میری مدد کی جب سارے لوگوں نے دھتکار دیا تھا, تنہا کر دیا تھا. اس نے اس وقت اپنا مال میرے دین اور مشن پہ قربان کیا جب کوئی میرے ساتھ تعامل کرنے والا تیار نہیں تھا. اور اللہ نے پھر اس کی ان نیکیوں کی وجہ سے میری ساری اولاد کے لیے اس کی گود کو چنا, اس سے اولاد نصیب کی. جب بھی کبھی بکرا کرتے, ذبح کرتے, گوشت کرتے, تو آپ فرماتے خدام کو اور خادماؤں کو کہ یہ فلاں فلاں کے گھر جا کے دیا, وہ خدیجہ کی سہیلی تھی, وہ خدیجہ کی سہیلی تھی, وہ خدیجہ کے زمانے میں ہم سے ملنے آتی تھی. ایک بوڑھی عورت آ گئی آقا علیہ السلام کے گھر, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے اس بوڑھیا کو پاس بٹھا لیا, پوچھتے رہے تمہارا حال کیا ہے, تمہارے والدین کا کیا حال ہوا, فلاں تمہاری پھوپھوں کا کیا ہوا, خالہ کا کیا ہوا. یعنی یہ میں لفظ بول رہا ہوں, اپنے اعزا اقارب خاندان کے حالات پوچھتے رہے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کی اس شفقت پر مجھے رشک آ گیا, رشک آ گیا, اتنا قرب اور اتنی شفقت. اس کے چلے جانے کے بعد میں نے پوچھا آقا یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اس کو وفا کہتے ہیں, اور وفا محبت کا ثمرہ. حضرت محمد بن حسین البغدادی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حج کیا, حج کے لیے مکہ معظمہ ٹھہرا ہوا تھا. میں مکہ معظمہ کے ایک بازار سے گزرا, ایک بوڑھا آدمی ایک باندی کو فروخت کر رہا تھا. اس زمانے لونڈیاں باندیاں ہوتی تھیں, تو باندیوں کا, غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا. اس کو پکڑے ہوئے فروخت کر رہا تھا. باندی کا بدن بڑا لاغر تھا, رنگ متغیر تھا, مگر اس کے چہرے پر ایک سکون اور راحت کی چمک تھی. بوڑھا پکار رہا تھا, بوڑھا شخص, ہے کوئی اس لڑکی کا خریدار باندی کا جو اسے پسند کرے؟ 20 دینار میں بیچتا ہوں, 20 دینار میں, اور اس میں جتنے عیب ہیں ان عیبوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کہتا تھا. 20 دینار اس باندی کی قیمت ہے, اور جو عیب ہیں ان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. حضرت محمد بن حسین البغدادی کہتے ہیں میں اس بوڑھے کے قریب ہوا, میں نے کہا میں 20 دینار سے یہ باندی خرید تو لیتا ہوں, مگر تم ذمہ دار بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے, اس کے کسی عیب کے, مگر عیب بتا تو دو کہ عیب ہیں کیا اس کے. اب اس نے مالک نے کہا ہر وقت غم زدہ رہتی ہے, رات ساری نماز پڑھتی, سجدے کرتی ہے, دن کو روزے رکھتی ہے, کھانا کم کھاتی ہے, تنہائی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہے. جب یہ سارے عیب سنے تو محمد بن حسین البغدادی
فرماتے ہیں مجھے باندی پسند آ گئی، میں نے 20 دینار دیکھ کے اس کو خرید لیا، خرید کے اپنے قیامگاہ پہ لے گیا، جا کے بٹھا دیا، وہ سر جھکا کے بیٹھی ہے۔ پھر اس نے سر تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور پوچھا میرے مالک، اب مالک ہو گیا نا، آپ کا وطن کہاں ہے، کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عراق سے ہوں۔ اس باندی ہے، اندازہ کرے حبشہ کی باندی ہے، مکہ معظمہ کی گلیوں میں بکی، اس کے پاس گھر میں کام کاج میں نہیں، وہ کیا جانے عراق اور بغداد کو۔ اس نے پوچھا عراق کے کون سے شہر بصرہ سے یا کوفہ سے؟ میں نے کہا دونوں شہروں سے نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اچھا پھر آپ بغداد سے ہوں گے؟ اس نے کہا بغداد سے ہوں۔ اس کی چیخ نکلی، کہنے لگی واہ واہ، بغداد کا ذکر آیا، کہتی ہے واہ واہ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ عاشقوں اور عارفوں کا شہر ہے۔ اللہ اکبر، عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے، عاشقوں اور عارفوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا، حضرت بغدادی کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں کوٹھڑی میں رہنے والی ایک باندی اور نکل کے میری کوٹھڑی میں آ گئی، اس کو بغداد کے عاشقوں اور عارفوں کی خبر کیسے؟ میں نے پوچھا تم کس کس کو جانتی ہو؟ ایسے ہی میں نے پوچھا مزاحن۔ اب وہ باندی کہنے لگی میں مالک بن دینار کو جانتی ہوں، میں وہاں بشر الحافی کو جانتی ہوں، میں وہاں صالح المری کو جانتی ہوں، میں ابو حاتم سجستانی کو جانتی ہوں، میں معروف کرخی کو جانتی ہوں، میں محمد بن حسین بغدادی کو جانتی ہوں، وہ جو خرید کے لایا وہ خود، میں رابعہ ادویہ بصریہ کو جانتی ہوں، میں شعوانہ عاشقہ کو جانتی ہوں، میں میمونہ سودا عارفہ کو جانتی ہوں۔ اس نے اتنے نام گنوا دیے، کہتے میں دنگ رہ گیا۔ میں نے پوچھا تمہیں ان اللہ کے عاشقوں اور عارفوں کے نام اور احوال کیسے معلوم ہو گئے، کیسے معلوم ہو گئے؟ وہ رو پڑی۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ سب لوگ دلوں کے طبیب ہیں، جتنے لوگ عشق الہی کے مریض ہیں یہی لوگ تو ان کا علاج کرنے والے ہیں۔ تو طبیبوں کا پتہ ہوتا ہے مریضوں۔ تو یہ بات سن کے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس بچی کو، باندی کو، کہ میں ہی محمد بن حسین البغدادی، میں ہی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، میری دعا قبول ہوئی۔ باندی نے کہا میں نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا کہ محمد حسین بغدادی تیرے کلام کی بڑی خوبصورت تلاوت کرتا ہے۔ اب باندی کہہ رہی ہے ان کو قرآن کی بہت خوبصورت تلاوت کرتا ہے، مولا کسی دن اس سے ملا دے تاکہ اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ تو آج ملاقات ہو گئی تو مجھے قرآن مجید کی تلاوت سنا دو۔ محمد بن حسین البغدادی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہوئے پڑھا اعوذ باللہ، پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سن کے اس نے زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑی۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ دیر کے بعد میں نے اس پر پانی چھڑکا، اس کو افاقہ ہوا، اور افاقہ آتے ہی وہ کہنے لگی کہ محمد بن حسین جس کا نام اتنا پیارا ہے، اگر اس کو پہچان لوں تو کیا عالم ہوگا، اور جس کی پہچان کا عالم یہ ہے جب اس کو دیکھ لوں گی جنت میں، دیدار کروں گی، پھر عالم کیا۔ یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئی۔ یہ عاشقوں کا حال ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ محمد بن حسین البغدادی نے آیت پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس نے آیت پڑھی کہ اس دن کئی چہروں پہ بڑی رونق ہوگی، بڑی تازگی ہوگی، حشاش بشاش ہوں گے۔ اور کیوں کہ ان کی آنکھیں رب کائنات، ان کے محبوب کے جلوے پہ جمی ہوئی ہوں گی، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اس لیے ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی۔ جب یہ آیت پڑھی تو وہ کہنے لگی
اس دن اشتیاق کا عالم کیا ہوگا جس دن اس کا حسن تجلی کرے گا اپنے عاشقوں پر. یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئی, تڑپی, بے ہوش ہو گئی. محمد بن حسین البغدادی فرماتے ہیں میں قریب گیا تو فوت ہو چکی تھی. اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. کہتے ہیں بڑا صدمہ ہوا. میں بازار گیا اس کی تجہیز و تکفین کے لیے سامان لینے, کفن وغیرہ لاؤں, کچھ خوشبو لاؤں. جب میں لے کے گھر پہنچا تو 2 جنتی قسم کے سبز ہلوں سے اس کا کفن ہو چکا تھا. اس کو کفن پہنا دیا گیا تھا. گھر کے حجرے میں کوئی اور شخص موجود نہ تھا, اور وہ یہاں کے کپڑے نہیں تھے, وہ جنت کے کفن تھے. سبز تکفین ہو چکی تھی, جنت کی خوشبو لگ چکی تھی, اور اس کے کفن پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی. اوپر کی سطر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور نیچے کی سطر پہ لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور آواز آئی میرے کان میں کہ عاشق تھی, عاشقہ تھی, رب کے عشق کی تلوار میں شہید ہو گئی. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. وہ ایک روز حضرت رابعہ کہتی ہیں ان کی یہ خادمہ تھی, حضرت رابعہ بصری کی خادمہ تھی. امام ابو سعد نے تہذیب میں نام تو نہیں لکھا خادمہ کا, مگر میں نے ان کے احوال اور کتب میں پڑھے ہیں. اس سے میرا خیال گزرتا ہے شاید جس خادمہ کا وہ ذکر فرما رہی ہیں شاید ان کا نام عبدہ بنت ابی شوال تھا, کیونکہ ان کی ایک خادمہ بڑی عاشقہ اور عارفہ تھی, بڑے اونچے درجے کی. شاید مراد وہ عبدہ بنت ابی شوال. تاہم حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں ایک روز من یدلنا علی حبیبنا, کوئی ہو جو ہمیں اپنے محبوب کا راستہ دکھائے. واہ واہ واہ. کوئی ہو جو محبوب کی خبر دے, محبوب کو پانے کی راہ دکھائے, محبوب سے ملنے اور محبوب کی طرف چلنے کا راہ دکھائے. کوئی ہو. ایک دن یہ جملہ بول رہی تھی. جب جملہ بول رہی تھی تو ان کی خادمہ نے کہا, جن کا میں نے ذکر کیا کہ شاید عبدہ بنت ابی شوال, وہ کہنے لگی اپنی مالکہ کو, حضرت رابعہ کو, حبیبنا معنا ولکن الدنیا قطعت بیننا و بینہ, ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہی ہے, ہمارے پاس ہے, مگر دنیا نے ہمارے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر رکھا ہے. ہمارے اور اس کے درمیان جو تعلق ہے اس کو کاٹ رکھا ہے. دنیا تعلق کاٹ دیا ہے, پردہ ڈال دیا ہے, نظر نہیں آتا ہے تو ہمارے ساتھ ہی, راستہ کس نے دکھانا ہے. بس اپنے نفس کا پردہ اٹھاؤ, محبوب کا راستہ کھل جائے گا. یہ اوائل وقت تھا, ان کا اوائل دور تھا حضرت رابعہ بصریہ کا. پھر جب حضرت رابعہ بن گئی عاشقہ اور عارفہ, پھر وہ کہتی تھی, اب ان کے کلمات وہ بتا رہے ہیں, وہ کہتی تھی الہی ہمتی و مرادی فی الدنیا من الدنیا ذکرک. اے اللہ, اے میرے محبوب, اے میرے معبود, اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا صرف اتنا حصہ مانگتی ہوں. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں سے صرف اتنا کچھ مانگتی ہوں کہ ہر وقت تیری یاد رہے. بس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا اتنا حصہ دے دے کہ صرف تیری یاد رہے, باقی دنیا جائے گھاٹ, پہاڑ میں جائے. وفی الآخرۃ من الآخرۃ رؤیتک, اور جب تو مار دے گا اور آخرت میں جاؤں گی تو آخرت میں رہتے ہوئے آخرت میں سے صرف ایک چیز مانگتی ہوں, وہ یہ کہ ہر وقت تیرا دیدار رہے. باقی کون سے قصور ہیں, کون سی نہریں, کون سے باغات اور کون سی نعمتیں, مجھے دلچسپی نہیں. دنیا میں ہر وقت تیرا ذکر طاری رہے دل پر, آخرت میں ہر وقت تیرا جلوہ آنکھوں کے سامنے موجود رہے. ثم افعل بینہما ما شئت, اس کے بعد دنیا اور آخرت میں جو تیرا جی چاہے مجھ سے کرنا کر دے. غرض کوئی نہیں, تو کہاں پھینکتا ہے. جب عشق اور محبت کا تعلق استوار ہو جاتا ہے تو پھر نوعیت چینج ہو جاتی ہے, کوئی اور غرض و غایت اور مقصود و مطلوب نہیں رہتا. اب چلتے چلتے ابن الملکن نے, امام ابن الملکن نے الحدائق میں بیان کیا, چلتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو الجوال المغربی سے.
ان سے پوچھتے ہیں کوئی اپنا قصہ سنائے احوال عشق میں سے. آپ نے عاشقوں کو دیکھا ہوگا، عارفوں کو دیکھا ہوگا، اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، سنائیں. تو حضرت ابو الجوال المغربی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کے ساتھ بیٹھا تھا بیت المقدس میں، القدس میں، مجلس میں بیٹھے تھے. اچانک ایک جوان آیا. میرے جوان بیٹوں اور بیٹیوں خاص طور پہ توجہ کو، اذا شاب قد طلع علینا، ایک جوان اچانک ہمارے سامنے آ گیا. والصبیان حولہ یقذفونہ بالحجارۃ ویقولون مجنون، اور دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اس کو گھیر رکھا تھا اور اس کے پتھر مارتے تھے، اور پتھر مار کر وہ اس کو دیوانہ 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 کہتے تھے. ہم اس دیوانے کے قریب ہو گئے، جوان کے اس کے قریب ہو گئے. وہ آہستہ آہستہ یہ کہہ رہا تھا اللہ اس دنیا میں مجھ پہ رحم فرما، بس اتنی بات کرتا ہوں، اس دنیا میں مجھ پہ رحم فرما، اور کچھ نہیں بولا. کہتے ہیں ہم تو دہل گئے اس کا جملہ سن کر، اس عاشق اور عارف کی بات سن کر. مطلب یہ تھا کہ اس دنیا میں رحم فرما، آخرت کی بات نہیں کر رہا تھا. تو کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اگر دنیا میں اللہ نے رحم کر دیا تو اسی کی جو آخرت سنور جائے گی. آخرت تو اسی کی سنورنی ہے جس پر دنیا میں رحم ہو گیا، اور جس نے دنیا اپنی بگاڑ لی اس کو آخرت کہاں ملنی ہے اچھی. یہ بات سن کر ہم نے کہا اے جوان تو دیوانہ نہیں ہے، بڑی حکمت کی بات کی ہے، بڑی حکمت کی بات کی ہے، ہمیں کوئی نصیحت کر دے. اس جوان عارف وہ رو پڑا، اور اس نے کہا کہ نصیحت کیا پوچھتے ہو؟ کیا میں اللہ کے عاشقوں کی بات نہ بتا دوں؟ اللہ کے عاشقوں کا حال نہیں پوچھنا چاہتے؟ اس جوان نے کہا. ہم نے کہا انہی کا ہی حال پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عاشق لوگ وہ ہیں جن کے دل دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے واصل ہو گئے. عاشق وہ ہیں جن کے دل دنیا سے کٹ گئے، اللہ سے واصل ہو گئے. تو ہم نے پوچھا پھر جو اللہ سے واصل ہو گئے عاشق تو وہ کیسے بن گئے؟ ان کے اخلاق کیسے، طور طریقے کیسے، علامتیں کیسی؟ تو اس عاشق جوان نے کہا کہ پھر انہوں نے اپنے اخلاق پاکیزہ کر لیے. جو اللہ کے عشق کی راہ پہ چلے اور اللہ سے واصل ہو گئے تو پہلی شرط یہ کہ انہوں نے اپنے اخلاق پاکیزہ کر لیے، ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہو گئے. تو بات اس سفر کی ابتدا اخلاق کے عمدہ ہونے سے ہوتی ہے. تصوف سارا کا سارا عمدگی اخلاق کا نام ہے. سارا تصوف، ساری معرفت، ساری فقیری، اللہ والا ہونا اخلاق کی عمدگی سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق ہی کی عمدگی پہ ختم ہوتا ہے. بس